خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ بڑا ہی عام طور پر بولا جانے والا جملہ ہے، مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں۔ ان الفاظ میں مایوسی اور درد اور تکلیف بخوبی نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز سامی، انسان کو انسان سے توقعات وابستہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ مایوسی کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ان توقعات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کامیاب و کامران ہے جس نے خدائے قدوس سے اپنی تمام توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اور اپنی تمام روحانی اور جسمانی ضروریات کے لیے اس کی نگاہیں صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر پر لگی رہتی ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر اپنے فضل کے وسیلہ سے اپنے بندے کے لیے خود تمام وسائل اور ذرائع کو مہیا کرتا ہے۔ کلام کا یہ حصہ مجھے نہایت پسند ہے۔ زبور نویس خدا کا بندہ داؤد نبی فرماتا ہے، اے میرے مالک، میری نظریں تیری طرف ایسے لگی رہتی ہیں جیسے نوکر کی اپنی بیوی کی طرف اور غلام کی اپنے آقا کی طرف۔ ضرورت مند کو بخوبی اندازہ اور یقین ہو جاتا ہے کون ہے جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو خداوند خدا کی طرف اپنی توقع اور امید کی نظریں ٹکائے رکھتے ہیں وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے جاتے ہیں اور فضل کے چشموں سے سیر ہوتے جاتے ہیں۔ زبور 62 اس کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ اور کیا امید؟ یہ امید وہی ہے جو تمام روحانی، جسمانی، دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ وہی ہے اس جہاں کی بھی اور آئندہ جہاں کے بارے میں بھی جو امیدیں میں رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں انہیں پورا کرے گا۔ بستر مرگ پر پڑے، بیماری سے نبرد آزما ہوتے ہوئے بھی یہی توقع، یہی امید رکھنی ہے، خدا کے فرشتے اپنی گود میں اٹھا لے جائیں گے اور فضل کی بخشش کے وسیلہ سے جو یسوع المسیح کے خون بہانے کی بدولت گناہوں کے دھل جانے کے باعث اس کے بعد موصول ہوئی، آسمانی مقاموں میں تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر ابدی آرام گاہ میں سکونت کریں گے، جہاں نہ رونا ہوگا، نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا، نہ ہی آہ و نالا، نہ ہی موت، نہ ہی بیماری، نہ ہی تنگ دستی، بلکہ صرف اور صرف خدا قدوس کے جلال سے روشن و معمور جگہ، جہاں پر ہر وقت قدوس 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 کے نعرے گونجیں گے اور پکارا جائے گا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ نہ جسمانی ریاضت، نہ جسمانی خواہشات۔ آسمانی پھاٹکوں پر پہنچتے ہی ہمارے کان ایسے الفاظ کو سننے کی امید رکھیں گے، آؤ میرے آسمانی باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے بیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے میراث میں لے لو۔ آمین۔ میرے عزیز سامی، یہ ہے اصل امید جو ہر ایماندار کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں زبور 147 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سے خوش ہے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی امید اور توقع میں جی رہا ہے، بہتری کی توقع کر رہا ہے، حالات میں بہتری کی امید، بیماری سے شفا کی امید، ترقی کی امید، آگے بڑھنے کی امید، اور یہ ساری امیدیں بہت سے لوگ نہ صرف خدا سے بلکہ انسان کے اوپر بھی لگائے بیٹھتے ہیں۔ جیت کی امید، کچھ حاصل کرنے کی امید۔ میرے عزیز سامی، امید، توقع ہی ایمان کو پیدا کرتی ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے ہم نے توقع کس سے وابستہ کر رکھی ہے، کس سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ خداوند خدا اپنے بندہ سلیمان نبی کی معرفت امثال 10 باب اس کی 25ویں آیت میں فرماتے ہیں، ایماندار کی امید، صادق کی امید خوشی لاتی ہے، لیکن شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے۔ آئیے اپنی تمام روحانی، جسمانی ضروریات کے لیے صرف اور صرف خدا سے جو قدرت کاملہ رکھتا ہے اسی سے امید رکھے، اسی سے توقع رکھے۔ وہی تمام ذرائع وسائل دنیا میں آپ کے لیے پیدا کرے گا اور اپنے بندے کی امیدوں کو بھر لائے گا۔ انتظام اس کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اپنی نظریں ہم سب کو
خدا پر ٹکانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو